مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا ہم غریبوں کے ملجا و ماوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ مل کے درود پاک پڑھ لیجیے پھر۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مختصر وقت کی حاضری ہے اور مین بیان تو ہمارے جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے عالم دین ہیں وہ انشاءاللہ ان کا بیان ہے، اور وہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ضرور سنیے گا ماشاءاللہ۔ ان کی آواز بھی بڑی شاندار ہے، طرز بھی بڑی پیاری ہے، اور عالم دین ہے تو عالم دین کی تو ویسے زیارت بھی ثواب ہوتا ہے۔ اگر ان کی صحبت ملے گی، ان کے الفاظ سنیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اہل بیت کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی، اور پھر ذکر اہل بیت کا تو شان ہی الگ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ مبارک کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے ایمان والوں کے لیے کہ اے ایمان والو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ بے شک ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، والثمرات، پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی آزمائش کا ذکر فرما رہا ہے کہ آزمایا جائے گا۔ اللہ کی محبت کے حوالے سے جو درجات ہوتے ہیں نا، کہ کس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس میں سب سے آخری درجہ ہوتا ہے جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں مقام رضا۔ سب سے اینڈ کا درجہ محبت الہی میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہر چیز پہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملے، وہ انعام ہو یا آزمائش ہو، وہ راضی ہی رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام رضا، کیونکہ اس کی زبان کے کبھی شکوہ ملال تک دل پہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے جس نے دیا تھا اسی کی طرف سے ہے۔ وہ چاہے تو اپنی عطاؤں کو روک لے، چاہے تو عطائیں دے کے پھر واپس لے لے، چاہے جس حال میں رکھے، ہم جب اس کے ہیں تو پھر ہماری نہیں، مرضی بھی اسی کی ہے۔ یہ ہوتا ہے اینڈ کا درجہ، مقام رضا جس کو کہتے ہیں۔ حضرت سید ناصری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے الہام کے ذریعے سے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے الہام، ایک چیز ہوئی، اولیاء پہ الہام ہوتے ہیں، کئی چیزیں اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پہ اتاری جاتی ہیں۔ الہام کے ذریعے سے مجھے یہ بتایا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، مخلوق کو بنایا، تو اللہ نے فرمایا کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ سب بولے کہ مولا تیرے علاوہ کس سے دوستی کریں گے، والا تو ہی تو دوست ہے ہمارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا دیا، ان لوگوں میں سے 9 حصے دنیا کی طرف چلے گئے اور ایک بچ گیا، اور وہ ایک کہنے لگا کہ مولا تیری وجہ سے، دنیا کی وجہ سے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، مولا تیری دوستی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا، تو اس ایک حصے میں سے پھر 9 حصے چلے گئے، جو آخرت کے لیے، جن کو اپنی آخرت کی پڑ گئی اور آخرت کی کوششوں میں لگے رہے، اور ایک حصہ بچ گیا۔ وہ کہنے لگے مولا ہم عقبہ کی وجہ سے تجھے تو نہیں چھوڑیں گے، تو ہی ہمارا دوست۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو پیدا کیا، آزمائشوں کو بنایا، تو وہ جو ایک حصہ بچا تھا اس میں سے پھر 9 حصے بلاؤں کی وجہ سے ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور ایک حصہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، اور وہ کہنے لگا کہ مولا اگر تو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی بلاؤں کا طوق ہمارے گلے میں بھی ڈال دے گا تو مولا تجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے۔ تو کائنات کی ساری مصیبتیں
آسمانی مصیبتیں ہو، زمینی مصیبتیں ہو، ہر طرح کی پریشانی آزمائش ہمارے اوپر ڈال دے، مولا تجھے نہیں چھوڑ کے جائیں گے، ہماری دوستی تیرے ساتھ ہے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک اولیائی حقا، کہ یہی میرے حقیقی اولیاء ہیں، یہی میرے حقیقی دوست ہیں۔ ایک قول ہے کہ البلایا العطایا علی قدر البلایا، کہ جو عطائیں ہوتی ہیں وہ بلاؤں کے مطابق ہوتی ہیں، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنی بڑی عطا ہوگی، اتنا بڑا مقام ملے گا۔ اور سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پہ آئی؟ حضور نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پہ ڈالی گئی، سب سے زیادہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے جب یہودی لگے تو آپ دوڑتے ہوئے آپ نے ایک درخت کو دیکھا جس کا بڑا تنا تھا، تو آپ نے اس کو کہا اے درخت مجھے جگہ دے اپنے تنے کے اندر۔ اس کا تنا کھلا اور آپ اس کے اندر چلے گئے اور اوپر سے تنا بند ہو گئے۔ جب یہودی وہاں پہنچے تو شیطان کیونکہ یہ دیکھ رہا تھا، تو شیطان نے یہودیوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص درخت کے اندر ہو اور باہر سے درخت اسی طرح کھڑا ہے، اس کا کون سا دروازہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی کے اندر ہے، اگر نہیں مانتے تو کاٹ کے چیک کر لو۔ تو اس درخت کو آری سے کاٹا جانا شروع کر دیا گیا، اور جب وہ آری کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے اون نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا اب اون بھی کی نا تو تیرا نام صابروں کی صف سے نکال دوں گا، اون نہیں کرنی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی، کاٹ دیا گیا۔ فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں جو آئی ہیں نا وہ انبیاء پہ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کون بول سکتا ہے کہ جن کو اللہ نے بے شمار حسن دیا، بے شمار مال و دولت، یہاں تک کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی وادی تھی جس میں میدان بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، اور وہ سارے آپ کے جانوروں سے بھرے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں صرف اونٹ تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور آپ کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے پوتی کے ساتھ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ اس وقت صرف 3 بندے آپ پہ ایمان لے کر آئے تھے، اور آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، جب بھی کوئی آتا دیکھتا تھے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کی آزمائش ہوئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب شیطانوں کو آسمانوں پہ جانے کی اجازت تھی، شیطان اس وقت آسمانوں پہ جا سکتا تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ آسمانوں پہ جانے پہ منع اس وقت شیطان کو کیا گیا جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، اس کے بعد 4 آسمانوں کے دروازے شیطان پہ بند کر دیے گئے تھے۔ پھر جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو شیطان کا بالکل ہی آسمانوں کی طرف سفر ختم کر دیا گیا۔ تو اس وقت شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا ایوب علیہ السلام تیری عبادت ہر وقت اسی وجہ سے کرتے کہ تو نے دیا ہی بہت ہے، حسن بھی بے مثال دیا ہے، اولاد بھی لاجواب دی ہے، مال بھی بے شمار دیا ہے، تو اگر تو مجھے اختیار دے تو میں دکھا دوں گا تمہیں کہ تمہارا سچا بندہ نہیں ہے، صرف مال کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایوب کے دل اور زبان کے علاوہ ہر چیز پہ تیرا کنٹرول ہے، جا جو کرنا ہے کر لے، چیک کر میرے ایوب کو۔ وہ شیطان اپنے شیطان چیلوں کے پاس گیا اور ایک شیطان کو کہا کہ تم آگ کا گولا بورو اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ جانور سب کو ایک ہی دن میں جلا دو۔ سارے اونٹ، ہزاروں کی تعداد میں مال، ہر شے جل گئی۔ آج ایک بھینس مرتی ہے تو جناب روتے ہیں، لوگ پوچھنے آتے ہیں، سارا ہزاروں کی تعداد میں مال چلا گیا۔ اور شیطان ایک انسانی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، نماز پڑھ رہے تھے، جب سلام پھیرا کہا کہ آپ کا سارا مال چلا گیا۔ کہا جس کا تھا اس نے لے لیا، میرا کیا تھا، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ پھر آزمائش آئی آپ کی فصل کے اوپر، ایک شیطان نے ایسی آندھی چلائی کہ فصل کا نام و نشان تک ختم ہو گیا کہ یہاں کسی دور میں فصل بھی تھی کہ نہیں۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب ابھی لوگ آپ پہ اتنے ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لوگ تانے دینے لگے کہ تو ہمارے خدا کو نہیں مانتا، کسی اور کو مانتا ہے، تو یہ آزمائش اسی وجہ سے ہے۔ مال جاننے کی تکلیف الگ ہوتی ہے، تانے بڑے سخت ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو عزت کے۔ پھر
शैतान आया, कहने लगा जनाब आपकी सारी फसल जल गई। फिर वही जवाब, जिसने दी थी उसने ले ली। फिर आपकी औलाद पे हमला शैतान ने किया, जो एक बहुत आलीशान महल में रहती थी औलाद, और उसने सारी दीवारों को मिला दिया आपस में, यहाँ तक कि आपकी औलाद के जो पेट हैं वो फट गए, दिल के टुकड़े हो गए। और जब वो शैतान फिर आपके पास आया तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर भी अल्लाह की इबादत में लगे रहे, कहा जिसने दिया था उसने ले लिया है। फिर आपके ऊपर मुसीबतें डालनी शुरू कर दी, और आपको एक उसने फूंक मारी आपके पूरे जिस्म पर, जिस तरह बकरी का कलेजा होता है, इतने बड़े बड़े फोड़े निकलने शुरू हो गए, इतने बड़े बड़े दाने, और पूरा जिस्म दानों से भर गया। यहां तक इस वजह से शहर वालों ने शहर से बाहर कर दिया, और आप एक सुनसान कोठड़ी में 17 साल तक अल्लाह की इबादत में लगे रहे। 17 साल तक एक मर्तबा शिकायत नहीं की, और आपकी सिर्फ बीवी आपके साथ रही, बाकी सारे छोड़ गए थे आप। एक बीवी थी जो सिर्फ खाना देती थी आप। एक मर्तबा बीवी की तरफ शैतान आया और कहने लगा कि आप अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतना कह दें कि एक मर्तबा अल्लाह के नाम के बगैर खाना खा ले, मैं सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा तो आपने कहा ये तू क्या कह रही है, जा दूर हो जा मुझसे, मुझे तुझसे भी कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के नाम लिए बगैर खाना खा लूं, इतना बर्दाश्त नहीं है जनाब, अल्लाह के नाम के बगैर कैसे खाना खा लूं, इतना बर्दाश्त नहीं। बीवी दूर हो गई, और फिर अल्लाह की बारगाह में एक ही मर्तबा सिर्फ अर्ज की थी, ये नहीं कहा कि मौला में तकलीफ, मेरी बड़ी तकलीफ है, मेरी मदद फरमा, सिर्फ इतना कहा कुरान के अंदर जो है कि मौला मुझे तकलीफ पहुंची और तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा रहीम है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको फिर पहले हालत से अच्छी हालत अता कर दी, और 17 साल तक आप इस आजमाइश में मुब्तला रहे। हुज़ूर ने फरमाया सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया को दी गई, खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम को कौन सी तकलीफ नहीं हुई। हुज़ूर फरमाते जितना मुझे राह इल्म दीन में, राह खुदा में जितना मुझे सताया गया, इतना किसी को नहीं सताया गया। पैदा होने से पहले हुज़ूर के वालिद चले गए, 6 साल की उम्र में सफ़र के दौरान, गरीबुल वतनी है जनाब, मक्के से मदीने का सफ़र है, और रास्ते में माँ भी चढ़ गई, और एक खादमा के साथ आना पड़ा वापस। फिर कुछ अरसा दादा ने संभाला, वो चल बसे, फिर चाचा ने संभाला, और इस तरह फिर जब आपने ऐलान नबूवत किया तो फिर हर तरफ से तकलीफें। नमाज पढ़ते हैं तो आपके कंधे के ऊपर ऊंट की ओजरी तक रख दी जाती है, सताया जाता है, कोई जादूगर कहता है, कुछ और कहता है, हर तरह की तकलीफें। ताइफ में गए तो कौन नहीं जानता ताइफ में क्या हुआ। फिर शेब अबी तालिब में 3 साल तक हुजूर को कैदी करके रखा गया, ना खाने को कुछ मिलता ना पीने को। 3 साल हुजूर और चंद सहाबा ने उस दरे के अंदर कैद खाने में गुजारे, और कहते हैं सहाबा किराम कि हम दख्तों के पत्ते खा के गुजारा करते थे, लेकिन शिकवा नहीं आया ज़बान पे। क्यों? मकाम रज़ा हासिल, मौला तूने दिया था। एक दिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और कहा ए नबी खुदा तुम्हें अल्लाह सलाम करता है, और अल्लाह ये कहता है कि अबू बकर से पूछो तबीयत कैसी है। अल्लाह पूछता है। हुजूर को बड़ा तज्जुब हुआ कि क्या अबू बकर की कोई तबीयत कभी खराब भी हुई है। अबू बकर को कहा कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी। कहा हुजूर पिछले 7 सालों से मुंह के शदीद तकलीफ में मुब्तला हूँ, दांत का दर्द बड़ा सख्त दर्द होता है, जिसको कभी हुआ उसको अंदाजा होता हो। कहते पिछले 7 सालों से है। हुजूर ने फरमाया मुझे भी कभी नहीं बताया। कहा दोस्त की शिकायत करना अच्छा नहीं लगता, रब से दोस्ती है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा को देखें, आपको इतना जहर पिलाया गया, इतना जहर पिलाया गया कि जिस्म के जिगर के टुकड़े होके पेशाब के खाते से बाहर निकलने लग गए। और जब आपके आखिरी वक्त हजरत इमाम हुसैन आते कहे भाईजान बताए तो सही, आप हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन को अपना उस्ताद भी मानते थे, अपना लीडर भी और अपना भाई भी तस्वर करते थे। कहते थे आप सैयद सरदार है, क्योंकि हुजूर ने हजरत इमाम हसन को कहा था कि ये मेरा बेटा सरदार है। लीडर मानते थे। कहा भाई किसने किया है?
شکایت نہیں، کہتے ہیں کہ جس نے کیا ہے اللہ اس سے پوچھنے والا کا کوئی بتائیں تو صحیح کون ہے جس نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا. کہا کہ میرے بھائی تم اس میں نہ پڑھو، جس کے بارے میں میرے ذہن میں خیال آتا ہے اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، کوئی انتقام کی آگ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ تو راضی. اور اسی طرح کا معاملہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی تکلیف نہیں آئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا میں بھوک سے آزماؤں گا، میں مال کی کمی سے آزماؤں گا، میں اولاد کی کمی سے آزماؤں گا، میں پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، ہر طرح سے آزماؤں گا. اور وہ ساری آزمائشیں اکٹھی کربلا میں آ چکی ہے. جب مال کی کمی الگ ہے، اولاد کی بھی کمی ہو رہی ہے، وطن بھی پردیس ہے، اور 7 عورتوں کا ساتھ ہے جناب. ایک عورت ساتھ لے کے گھر سے نکلے کندھے بھاری ہو جاتے ہیں جناب، سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، احتیاط سے گاڑی بھی چلانی ہے بھائی، احتیاط سے بچے ساتھ ہے، سفر آسان نہیں رہتا. لیکن اس سفر میں اولاد ساتھ ہے، اور پھر ایک ایک بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے. اور جب آپ بیت اللہ پہلے مدینے کو چھوڑا، مکے گئے، پھر مکے کو حج کے دنوں میں چھوڑا، 7-9 حج تھی شاید، 9 حجہ، حج کے مہینے کی 7 تاریخ تھی، 9 کو حج پڑھا جاتا ہے، 2 دن رہتے تھے حج میں سے. امام حسین وہ ہستی ہیں جنہوں نے 30 پیدل حج کیے تھے، 30 مرتبہ پیدل حج کیے. اس مرتبہ جب کہا گیا جناب حج کر لیں، 2 دن ہی تو رہ گئے، کہا اس مرتبہ میرا حج تو کہیں اور ہونا ہے، مجھے میری تقدیر کہیں اور لا کے جا رہی. تم یہاں حج کرو گے تو خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، میں وہاں خیموں کا کروں گا. تم یہاں حج کرو گے تو زمزم پیو گے، میں کروں گا تو 3 دن بھوکا پیاسا رہوں گا، اپنے علی اصغر کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھوں گا. تم حج کرو گے صفا مروہ پہ دوڑو گے، میں حج کروں گا کبھی عباس بھائی کے ہاتھ اٹھانے کے لیے، کبھی بیٹے قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے، کبھی علی اکبر کی جوانی کو اپنے آنکھوں سے کشتے دیکھ کے ان کو اٹھانے کے لیے دوڑوں گا. تم حج کرو گے تمہارے جسم پہ سفید احرام ہوگے، لیکن میرا جو احرام ہوگا وہ خون سے لدا ہوا ہوگا، اٹا ہوا ہوگا خون سے. تم یہاں حج کرو گے تو تم سر مڈواؤ گے، میں جب حج کروں گا میں سر کٹواؤں گا، میرا حج کہیں اور ہونا ہے. اور پھر دنیا نے وہ دیکھا کہ جب سب کچھ قربان ہو چکا ہے، اکیلے مولا حسین آئے ہیں میدان میں، اور ظالموں نے 22,000 کا لشکر. کہاں کا انصاف ہے جناب، جہاں 72 افراد ہو، اس میں چھوٹے چھوٹے نونہال بچے بھی ہوں، اور جنگ کا ارادہ بھی کوئی نہ ہو، اور ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر. اور پھر وہ لشکر بھی عام نہیں، جو کئی ملکوں سے اکٹھا کیا گیا تھا، مختلف ملکوں کے بڑے جنگجو اکٹھے کیے گئے تھے، اور خاص مولا حسین کے مقابلے کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے. پتا تھا یہ ہیں تو 72، لیکن ان میں سے ہر بچہ اگر لڑنے پہ آ جائے تو 1 لاکھ سے مقابلہ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے لیے. ارے اللہ کے تلوار، حضرت اللہ کی تلوار جن کا لقب تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے نکل آتے تھے. اور یہ اللہ کے شیر کے بیٹے ہیں، ان کے لیے لاکھوں سے مقابلہ کون سا مشکل، اکیلے نکل آتے تھے. لیکن تقدیر تھی، فیصلے پہلے ہو چکے تھے. حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی پتہ چل گیا تھا شہید ہوں گے، اور حضرت جبرائیل نے حضور کو وہ مٹی دکھائی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امام علی مقام امام حسین کو شہید کیا جائے گا. حضور نے مٹی سونگی تھی، کہا تھا ریح کرب و بلا. جبرائیل کہاں سے لے کر آئے، اس میں سے بڑی تکلیفوں کی بو آتی، کہاں کی مٹی ہے یہ، کہ اس جگہ کی ہے جہاں حسین لجپال کو شہید کیا جائے. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہا کہ مولا میری اہل بیت سے تو امتحان نہ لے، بلکہ اپنی اہل بیت کی تربیت یہ کی ہے کہ بیٹا مقام رضا کچھ اور ہوتا ہے. وہ ڈرپوک ہوتے ہیں جو میدان سے بھاگ جائیں، شیر وہ ہوتے ہیں جو میدان میں کھڑے رہے، جو اپنے رب کی رضا پہ اپنے آپ کو کٹوا دیں، وہ ہوتے ہیں اصل شیر، وہ ہوتے ہیں اصل مومن، وہ اصل مرد ہوتے ہیں. امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا جس مقام پہ شہید ہوں گے، بلکہ حضرت
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس مقام سے گزرے بھی تھے، کربلا کی جگہ سے گزرے تھے، اور وہ ٹیلے دیکھے تھے، وہ سرخ ٹیلے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گھوڑے سے نیچے اتر آئے تھے، اور اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری اہل بیت کو شہید کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہو تو پھر حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ حضور کو مشکل کشا کہتے ہو تو پھر حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا یہ سارا امتحان ہے بغیر کسی لڑکھڑائے پن کے، یہ سارا امتحان، ہر چیز صبر و تحمل کے ساتھ سب کچھ قربان کر دینا، اور پھر آخری سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا اللہم رضنی قضائی کا و صبر علی بلائی کا، مولا تیری تقدیر پہ راضی ہوں، تیری طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ میں صابر، میں قربانیاں دے کے خوش ہوں، تو قربانی قبول کر کے خوش ہو جا۔ یہ امتحان میں کامیابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مدد مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ مدد مولا مرتضیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو مدد تھی۔ مدد یہ نہیں ہوتی کہ بھاگ جانا بیٹا، میدان میں نہ جانا، امتحان نہ دینا۔ مدد یہ ہوتی ہے بیٹا امتحان کامیاب کر کے آنا۔ میرے حسین بھاگے نہیں ہیں، ڈٹے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، اور جب آپ کو ہر طرف سے تیروں کی برسات ہو گئی اور 20 تیر آپ کے جسم پہ لٹکے ہوئے تھے، اور اتنا خون نکل گیا کہ گھوڑے پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، 3 دن کی پیاس ہے، محشر کی طرح تپتی دھوپ ہے، پھر صحرا ہے جناب، اور جسم پہ لوہے کا لباس جو تپ چکا ہے، پانی تو تھا نہیں جسم میں، خونی تو تھا وہ بھی نکل چکا ہے، اب گھوڑے پہ بیٹھنا مشکل ہے۔ پھر ایک تیر لگا جو آپ کی پیشانی پہ، اور آپ گھوڑے سے نیچے فرش پہ گرے، حوروں کی چیخیں نکل گئی، فرشتے تلے بلا اٹھے۔ مولا یہ وہی حسین نہیں ہے کہ جب یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پہ بیٹھے تھے کہا تھا اے میرے نبی سجدہ لمبا کر لے حسین نہ گرے؟ حضور کے کندھے سے اتنا سفر تھا زمین کا، حسین کو گرنے نہیں دیا۔ حضور تیری عبادت میں تھے، غیر کو شریک تیری عبادت میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن تو نے کہا عبادت چاہے میری ہے لیکن رکا حسین کے لیے رہے، لمبا سجدہ حسین کے لیے کر لے۔ ایک طرف اعزاز یہ ہے، اور آج جب امتحان کی گھڑی وہی حسین تپتے صحرا میں گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے، جیسے آئے تو وہ جو لٹکے ہوئے تھے تیروں جسم میں اور گھس گئے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں اور کہا اللہم رضنی بقضائک، مولا تیری تقدیر پہ راضی۔ یہ ہوتا ہے مقام رضا، یہ ہوتا ہے مقام رضا۔ میرے امام حسین کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت امام زین العابدین 20 سال حیات رہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو، نہیں، ان کو پتہ تھا کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، ہم اہل بیت کے ہو کے ہم بے صبری کیسے کر سکتے؟ نہیں جناب، صبر پہ رہے۔ اور آج بعض اوقات ہمیں واقع کربلا کے ذریعے سے عجیب سا درس دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے جس سے بے صبری نکل رہی ہوتی کہ یوں بلک رہے تھے، یوں یہ ہو رہا تھا جیسے کہ مجبور کیا گیا تھا، باندھ کے شہید کیا گیا۔ ارے نہیں، میرے حسین ڈر کے نہیں گئے تھے، شیر کی طرح کھڑے ہو کے گئے تھے، وہ ڈرے ہوئے نہیں تھے، وہ رحمت کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے کہ مجھ پر رحم کرے، بھیک نہیں بھیک مانگی میرے حسین لجپال نے۔ اس نے تو رب سے نہیں کہا کہ مولا امتحان سے نکال، وہ یزید سے مانگے گا رحم کی بھیک؟ نہیں مانگی۔ جو کچھ تھا وہی تھا کہ جو اللہ کی طرف سے ان پہ ڈالا گیا، اور وہ اللہ کے لیے کھڑے رہے۔ نہیں ڈگمگایا میرا حسین، ذرا سا بھی نہیں لڑکھڑایا میرے حسین، نہیں کانپے ہاتھ میرے حسین لجپال کے، نہیں کانپے ہاتھ، وہ کھڑے رہے، وہ ناشکرے نہیں تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور آپ کے بھائی آپ کا وہ خون سے لتھڑا ہوا لباس لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد صاحب ان کے پاس گئے تھے، اور کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض دیکھا تو کہا کتنا شفیق بھیڑیا تھا کہ یوسف سارے کو کھا گیا، قمیض پہ کوئی نشان بھی نہیں ہے دانت کا بھی، قمیض صحیح ہے، یوسف کو اندر سے کھا گیا، پتہ تو چل گیا۔
اور پھر کیونکہ سب سے پیارا بیٹا تھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جاؤ اور یعقوب علیہ السلام سے کہو کہ اجازت نہیں ہے اس کی، یہ اللہ کا حکم ہے، مقام رضا یہ ہے کہ چپ کر جائے، رونے کی اجازت نہیں ہے. اب خاموش ہو گئے، بولے نہیں، اس کے بعد خاموش ہو گئے. پھر آپ پہ سکینہ طاری ہوئی، آپ نیند میں چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ امام حضرت یعقوب علیہ السلام کے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حلیہ اختیار کر کے جاؤ. تو آپ خواب میں آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حلیے میں آئے. تو جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو کہا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، پیار کا اظہار کرنے لگے، کیونکہ منع کیا تھا نہیں خاموش رہو، بول پڑے، کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جبرائیل امین نے فوراً کھڑا کر دیا، کہا اے یعقوب علیہ السلام کہ اللہ نے کہا نہیں تھا کہ خاموش ہو جائیے گا، پھر کیوں بول پڑے، کیوں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ریت پکڑی اور منہ میں ڈالی، کہا مولا معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کیوں بول پڑا، میں نے ایسا کیوں کر دیا، یہ میری منہ سے کیسے ادا ہو گیا، جبکہ تو نے منع کیا تھا کہ اتنا تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، زکریا علیہ السلام کو اون کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے وہ صابر و شاکر ہے، صابروں کے ساتھ ہے. اور ہم حسین کے لیے کچھ کا کچھ کہتے جائیں کہ یہ کیا وہ کیا، نہیں جناب نہیں. حسین سے بڑا دلیر کون تھا؟ حسین کو جب یاد کرتے فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اس لیڈر کو ماننے والے جس نے اپنا سارا کچھ لٹا کے سارے کا سارا دین بچا لیا. ایک مسئلہ دین کا تبدیل نہیں ہونے دیا حسین لجپال. تو یہ ہے درس جو ہمیں کربلا دیتا ہے. اور امام حسین کے ماننے والے یہاں بیٹھے سارے. امام حسین کے واقع کربلا سے جو سیکھنے کو ملتا اس طرف بھی آنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اس طرف آنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہم واقع کربلا کو یاد رکھیں، لیکن اس مقصد کو جس کے لیے سب کچھ ہوا تھا اس کو بھی تو یاد رکھنا ضروری ہے نا. پاؤں سے جوتے اتار لیں اور قرآن پھر بھی زبان پہ نہ آئے تو کیسے کہا جائے کہ یہ اس حسین کو مانتا ہے جس کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا، روح سے تعلق ختم ہو گیا، لیکن قرآن سے نہ ہوا. تو حسین کو مانو، اس طرح مانو نا جیسے حسین تھے، اس کردار میں ڈھل کے مانو. صرف نعرہ لگا کے حسین کو نہیں، اس کے کردار میں ڈھل کے اپنے آپ کو حسینی بنا کے پھر یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو ہاں یہ حسینی کھڑا ہے تیرے سامنے. صرف رسم ادا کر لینا، تھوڑے سے ظاہری وجود کو اور لباس کو تبدیل کرنے سے حسینیت نہیں مل جاتی کما حق کو. اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا کچھ تو کرنا. حسین نے تو بڑی قربانی دی، تم تھوڑی سی دے لو، ہم تھوڑی سی قربانی دیے بغیر حسینی بن جاتے، ایسے نہیں جناب. حسین قرآن والا ہے، حسین حیا والا ہے، حسین صبر و تحمل والا ہے، حسین قرآن کا قاری، حسین نمازی، حسین حاجی، حسین کیا ہے اس کا خدا جانتا ہے وہ کیا ہے حسین. لہٰذا ہمیں کچھ سیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، اس طرف بھی آنا ہے. صرف واقعہ کربلا سن کے چار آنسو بہا کے قرضہ ادا نہ کرے حسین کا. حسین کے مقروض ہم اتنے کہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا وہ قرضہ. صرف چند آنسوؤں سے دھونے کی کوشش نہ کرے اس قرضے کو. اس قرضے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، گھر سے نکلنا بھی پڑے گا، دین کے کام بھی کرنا پڑے گا، اور پہلے دین سیکھنا پڑے گا. ہاں جی، پہلے سیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، کو غلطی کوتاہی ہو گئی رحمت سب کے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.